مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کی ٹرانزیکشن سامنے آنے پر گرفتار کیا گیا ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی صدارت میں 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی ضمانت سے متعلق کیس سنا اور ضمانت مسترد کر دی, جس پر کمرہ عدالت کے باہر موجود نیب ٹیم نے ان کو حراست میں لے لیا. عدالتی کارروائی میں حمزہ شہباز کے وکیل سلمان بٹ نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ نیب ان کے موکل کو بلا جواز گرفتار کرنا چاہتا ہے. عدالتی حکم کے برعکس نیب کی ٹیم نے چھاپے مارے. اگر گرفتاری کا کوئی نوٹس ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ حمزہ شہباز کو متعدد بار بلایا گیا ہے مگر وہ پیش نہیں ہوئے. شہباز شریف, سلمان شہباز, حمزہ شہباز اور نصرت شہباز منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ ریمارکس دیے کہ کوئی کچھ بھی رائے رکھے, انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہم صرف اللہ کو جواب دہ ہیں. دراصل آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز نیب کو مطلوب تھے. عدالتی حکم پر وہ ضمانت پر تھے, لیکن آج ضمانت میں توسیع کے موقع پر انہیں ضمانت نہیں دی گئی. اگر بات کریں حمزہ شہباز پر کیسز کی تو نیب یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان کے اثاثہ جات کیسے بنے ہیں. رمضان شوگر ملز کے حوالے سے ان پر یہ الزام ہے کہ چنیوٹ میں رمضان شوگر مل, جو کہ ان کے اپنے نام پر ہے, اس کے ساتھ ملحقہ نالے پر پل کی تعمیر کے لیے قومی خزانے سے رقم خرچ کی ہے اور اس رقم کی مالیت 20 کروڑ روپے بنتی ہے اور یہ رقم ان کے والد شہباز شریف جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت جاری کی گئی تھی. ناظرین, قانون کے مطابق نیب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی حمزہ شہباز کی گرفتاری سے متعلق خط لکھ دیا ہے. ذرائع کے مطابق قانونی طور پر اسپیکر کو یہ آگاہ کرنا ضروری تھا, جبکہ لیگی رہنما اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ گرفتاری کا مقصد عوام کی توجہ بجٹ سے ہٹانا ہے. مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ حمزہ سر بلند ہو کے رہنا, کٹ پتلی تماشا ختم ہونے کو ہے. اس گرفتاری کے بعد اب حمزہ شہباز قانونی طور پر ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا قانونی حق رکھتے ہیں.